دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، تو تم نے اپنا نام اہل سنت کیوں رکھا ہے؟ خود کو اہل قرآن کہو نا۔ اگر تم سنت حدیث کو مانتے ہو خود کو اہل حدیث کہو نا۔ ہم نے کہا نا ہم قرآن مانتے ہیں، خود کو اہل قرآن نہیں کہتے، ہم حدیث مانتے ہیں، خود کو اہل حدیث نہیں کہتے۔ بندہ پوچھتے یار تعجب ہے کہ جب مانتے ہیں تو کہتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا دو باتیں ذہن نشین فرما لو۔ ایک تو ہم اس وجہ سے نہیں کہتے، ہمیں اپنا نام اہل سنت پیغمبر نے دیا ہے، اہل قرآن نام پیغمبر نے نہیں دیا، اہل حدیث نام پیغمبر نے نہیں دیا، اہل سنت کا نام پیغمبر نے دیا ہے۔ ہم چونکہ پیغمبر کو مانتے ہیں، اپنا کام بھی پیغمبر سے لیتے ہیں، اپنا نام بھی پیغمبر سے لیتے ہیں۔ تم نے جن سے کام لیا ہے ان سے نام لیا ہے، نہیں سمجھے؟ تم نے جن سے کام لیا ہے ان سے نام لیا ہے، ہم نے جن سے کام لیا ان سے نام لیا ہے۔ ہم نے کام مدینے سے لیا ہے تو نام بھی مدینہ سے لیا ہے، تم نے کام انگلینڈ سے لیا ہے تو نام بھی وہاں سے لیا ہے۔ کام بھی ان کا کرتے ہو، نام بھی ان سے لیتے ہو۔ ہم کام بھی حضور کا کرتے ہیں اور نام بھی حضور والا لیتے ہیں۔ تو اہل قرآن اہل حدیث نام کیوں نہیں لیا؟ ہم نے نام پیغمبر نے دیا جو نہیں ہے۔ نمبر دو وجہ بھی ذہن نشین فرما لو، قرآن مانتے ہیں، اہل قرآن کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے قرآن کریم میں پیغمبر کے پیغام دو قسم کے ہیں، حدیث میں خدا کے پیغام دو قسم کے ہیں۔ قرآن بھی پیغام خدا بندی ہے اور حدیث بھی پیغام، توجہ رکھنا، قرآن بھی پیغام خدا بندی ہے اور حدیث بھی پیغام خدا بندی ہے۔ جلسے کی تاریخ طے ہوگی، بھائی جلسہ 5 رجب کو ہوگا، لیکن جس خطیب سے وقت لیا تھا ان کا وہ عذر آ گیا، کہتا ہے میں 5 رجب کو نہیں آ سکتا۔ حضرت اشتہار چھپوا دیے ہیں، کبھی ایک اشتہار اور چھاپ دو، کسی اخبار پہ اشتہار دے دو، تم نے ضرور اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو جلسے والوں نے ایک دوسرا اشتہار چھاپ دیا، اخبارات پہ لکھ دیا بھائی جلسہ 5 رجب کی بجائے جلسہ 25 رجب کو ہوگا۔ توجہ رکھنا، پہلے اشتہار چھپا گیا جلسہ اور پھر اشتہار چلا جلسہ۔ تو جنہوں نے 5 رجب والا چھاپا انہوں نے 27 رجب والا چھاپا۔ اب ایک بندہ آیا، اب اس کو دیکھو تو دیکھنے سے بے وقوف لگتا ہے، سر سے بھی ننگا ہے اور اس نے کالر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بندہ مسجد میں آیا 5 رجب کو، بھائی کیوں آیا ہے؟ کہ جی میں تقریر سننا آیا۔ لوگوں کو پوچھا بھی جلسہ تو 25 کو ہوگا، انہوں نے کہا جی اشتہار چھپا ہے 5 کا۔ لوگوں نے کہا 5 کے چھپا ہے تو 25 کا بھی چھپا ہے نا، تو جی 5 نو جلسہ کرنا ہی سی کرنا، اشتہار چھاپیا کیوں ہے؟ ہم نے کہا عذر تھا دوبارہ چھپا دیا۔ انہوں نے کہا نا میں تو جلسہ 5 نہیں سننا ہے۔ ہم نے کہا بد دماغ آدمی، جس انتظامیہ نے اشتہار 5 کا چھاپا ہے انہوں نے جلسہ 25 کا چھاپا ہے، کہ انہوں نے اشتہار 25 کا چھاپا، پہلے جلسہ 5 کو رکھا تھا، منسوخ کر کے 25 والا رکھ دیا ہے۔ تو جو انتظامیہ پہلے جلسہ 5 کو رکھے منسوخ کر کے 25 کو رکھے، تو پہلا اشتہار تم نے مانا ہے، دوسرا ان کا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ جی پہلا تو میرے مزاج کا تھا، دوسرا میرے مزاج کا نہیں ہے۔ ہم نے کہا پھر مزاج کی بات کر، اشتہار کی بات تو نہ کرنا۔ تو یہ پیغام کبھی یہ ہوتا ہے، پیغام دینے والے طریق بدل دیتے ہیں۔ پورا قرآن پیغام خدا بندی ہے، لیکن پہلے خدا نے پیغام یوں دیا ہے، قرآن کریم میں دیا والذین توفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواج متاعا الی الحول غیر اخراج۔ خامد فوت ہو گیا، عورت کی عدت 1 سال ہے، خدا نے دوسرا پیغام قرآن میں دیا والذین توفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ بانفسہن 4 اشہر وعشرہ۔ اگر خامد فوت ہو گیا، عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، چونکہ قرآن میں پیغام دونوں موجود تھے، 1 سالہ والا بھی ہے اور 4 ماہ 10 دن والا بھی ہے۔ اللہ پیغام کون سا لے؟ فرمایا 4 ماہ اور 10 دن والا لینا ہے۔ خدا یہ پیغام کیوں لے؟ فرمایا وہ پیغام 1 سال والا پہلے تھا، 4 ماہ 10 دن والا بعد میں ہے، دونوں پیغام میرے ہیں، لیکن تم نے ماننا دونوں پیغاموں کو ہے، عمل تم نے آخری پیغام پہ کرنا ہے۔ قرآن سارا پیغام خدا بندی ہے، قرآن میں پیغام دونوں موجود ہے، لیکن وہ مقام جہاں موجود تو دونوں ہو، لیکن تذکر آخری پیغام کا ہو، ارے اس کو سنت رسول کہتے ہیں۔ ہم نے قرآن تو مانا پورا ہے، لیکن قرآن میں جو آخری پیغام تھا عمل اسی کو لیا ہے، اور آخری پیغام کا نام سنت ہے۔